السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئی کلاس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اس کلاس میں ہم کچھ ورڈز سیکھیں گے جو قرآن پاک میں متعدد دفعہ آئے ہیں، جن کو آپ یاد کر کے قرآن پاک کے کئی مقامات کے الفاظ کو حل کر سکتے ہیں۔ گزشتہ کلاس میں جو ہماری گرامر کی کلاس تھی، کلاس نمبر 2 میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ مؤنث سمائی کیا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ مؤنث سمائی میں کوئی علامت نہیں ہوتی ہے، یعنی ایسا ہوگا کہ تائے مربوطہ نہ بھی ہو، یا الف مقصورہ نہ ہو، یا الف ممدودہ نہ ہو، پھر بھی وہ اسم مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل زبان اسے مؤنث استعمال کرتے تھے۔ آج جو ورڈز ہم پڑھیں گے وہ ورڈز اکثر مؤنث سمائی ہوں گے، اور یہ سب قرآن پاک میں موجود ہیں۔ پہلا ورڈ ہے سما، جس کا معنی ہے آسمان۔ سما جس کا معنی ہے آسمان۔ اس ورڈ پر اگر غور کریں تو قرآن پاک میں تقریباً 132 دفعہ یہ ورڈ آیا ہے۔ 132 دفعہ یہ قرآن پاک میں موجود ہے، تو اس اعتبار سے یہ ایک ورڈ آپ نے اتنے مقامات کو حل کر لیا۔ اسی طرح حرب، جس کا معنی ہے لڑائی یا جنگ۔ حرب جس کا معنی ہے لڑائی یا جنگ، یہ تقریباً 4 دفعہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ اسی طرح شمس، جس کا معنی ہے سورج، یہ تقریباً 33 دفعہ قرآن پاک میں آیا ہے، اور یہ سب مؤنث سمائی ہیں۔ اسی طرح نار، جس کا معنی ہے آگ، اور یہ 145 دفعہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ اسی طرح نفس، انسانی جان، یہ تقریباً 200 سے زائد دفعہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر نفس کا معنی آپ انسانی جان کریں گے تب تو یہ لفظ مؤنث استعمال ہوگا، لیکن اگر اس لفظ کا معنی آپ کریں گے شخص، یا کسی شخص کا وجود معنی کریں گے، تب یہ لفظ مؤنث استعمال نہیں ہوگا بلکہ مذکر استعمال ہوگا۔ اسی طرح عصا، جس کا معنی ہے لاٹھی، یہ تقریباً 12 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ اگلا ورڈ ہے سبیل، جس کا معنی ہے راستہ، اور یہ تقریباً 167 دفعہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ اسی طرح ریح، جس کا معنی ہے ہوا یا خوشبو۔ ریح، ہوا یا خوشبو، اور یہ سب مؤنث ہیں، اور مؤنث کی کون سی کیٹیگری میں رکھیں گے؟ مؤنث سمائی ہم انہیں بولیں گے۔ اسی طرح ارض، جس کا معنی ہے زمین، اور یہ 458 دفعہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ اسی طرح دار، جس کا معنی ہے گھر، اور یہ تقریباً 34 دفعہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ اسی طرح بئر، جس کا معنی ہے کنواں، اور یہ غالباً 1 دفعہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ اسی طرح دلو، جس کا معنی ہے ڈول۔ دلو جس کا معنی ہے ڈول، اور یہ بھی 1 دفعہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ اگلا ورڈ ہے خمر، جس کا معنی ہے شراب، اور یہ تقریباً 6 دفعہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ اسی طرح کأس، جس کا معنی ہے پیالہ، یا ایک معنی جام بھی ہوتا ہے، کوئی چیز پی جائے اس کو بھی کأس کہتے ہیں، یہ بھی 6 دفعہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ اسی طرح جہنم، یہ بھی جس کا معنی جہنم ہے، اور یہ 77 دفعہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ اسی طرح رؤیا، جس کا معنی ہے خواب، اور یہ تقریباً 6 دفعہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ یہ سارے الفاظ مؤنث سمائی کہلائیں گے، اور ان سبھی کے معانی میں نے آپ کو بتائے، اور عدد بھی، عدد یہ حتمی عدد نہیں ہے، ایگزیکٹ عدد نہیں ہے، تقریباً اغلب اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہی عدد قرآن پاک میں ہے۔ بہرحال امید ہے کہ آپ کو یہ کلاس پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔
شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔